السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انما المؤمنون اخوہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، انٹرنیشنل ختم نبوت کے تحصیل کوٹ مومن کے ذمہ داران و کارکنان و رضاکار اور شاہینوں کی دھرتی کے غیرت مند مسلمانوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے مگر دارالعمل بنایا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھلا چھوڑا ہے اور اعلان فرمایا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ یہ نہیں کہا وَلَيْسَ لِلْمُسَلْمَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ یہ دنیا کھلی ہے تمہارے سامنے، یہ دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کے اندر شر اور خیر دونوں کو جمع فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو خیر کو اپنے اوپر غالب کرے گا قد افلح من زکاها، شر جس پر غالب آ گیا وقد خاب من دساها۔ خیر جس پہ غالب آئی وہ کامیاب ہو جائے گا، شر جس پر غالب آ گئی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وقت تقریباً دنیا میں کم و بیش 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان بستے، اور دنیا کے تقریباً 1/3 ممالک کے حکمران مسلمان ہیں۔ یہ 1.5-2 ارب کی جو امت ہے، یہ جب مکے سے چلی تھی تو اس کی کیفیت یہ تھی، اس کے عزم کا یہ عالم تھا، اس کی استقامت مکہ کے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہ تنہا یہ قافلہ جب وہاں سے نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو ایک ہی نعرہ لے کر نکلا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کائنات کے لوگوں بس اللہ کی معبودیت، ربوبیت کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ آج کی یہ 1.5-2 ارب امت ان لوگوں کی نام لیوا اور وارث ہے جن کے ایک شہزادے کا نام سیدنا بلال تھا، جس کی ایمانی استقامت اور ایمان کی حلاوت کا یہ عالم تھا کہ آج جو لذت ہمیں من پسند خوراک میں نہیں، وہ لذت اسے مکہ کی تپتی زمین پر لیٹ کر ظالموں کا ظلم برداشت کر کے احدہ احدہ کے نعرے لگانے میں آتی تھی۔ اس امت کی ایک ماں کا یہ عالم تھا جسے دنیا حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پر کٹ گئی تھی۔
اس امت کی ایک بیٹی کا نام زنیرہ تھا، جس کی آنکھیں اس لا الہ الا اللہ کا نور پوری دنیا کو دیتے دیتے کفر نے بے نور کر دی۔ اس امت کے ایک شہزادے اور تاجر کا نام تھا عثمان ابن عفان، جس کی سرداری، جس کی مالداری اور ثروت اہل مکہ میں مسلم تھی، لیکن وہ لوگوں کو جہنم کے دھوئیں سے بچاتے بچاتے خود اسے چٹائی میں ڈال کر دھواں دیا گیا۔ اس امت کا نبی جب مکے سے نکلے تو ایک یار غار تھا ساتھ، اور اس پورے گھرانے کی قربانی کا یہ عالم تھا کہ اس یار غار کی بیٹی نے گھر میں ابو جہل کے ہاتھ سے تھپڑ برداشت کر لیا، لیکن ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کا معلوم ہو تب بھی تجھے نہیں بتاؤ۔ اس امت کے بالکل نوجوانوں کا یہ عالم تھا جس کا نام دنیا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کے نام سے جانتی ہے، کہ وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے جب رسول اللہ کے گھر میں ہونا ہی دشمن کی تلواروں کے نیچے آنے کے مترادف تھا۔ بالآخر یہ امت نکلی اور 313 کا پہلا قافلہ اس کا وہ کفر کے لشکر سے ٹکرایا۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا عملی تفسیر دنیا کو بدر کے میدان میں پورا ہوتے دکھائی۔ یہ وہ پہلا معرکہ تھا جس معرکے میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ میرے محمد آپ جو پتھر برسا رہے ہیں یہ آپ نہیں برسا رہے، یہ اللہ خود برسا رہا ہے۔ یہ امت کو ضمناً پیغام تھا کہ جب بھی یہ امت کفر کے مقابلے پر نکلے گی تو اللہ کی مدد اس طرح شامل حال ہوگی۔ یہ وہ معرکہ تھا جس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا وما قتلہم ولکن اللہ قتلہم، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زخموں کے نشان الگ تھے اور اللہ کی بھیجے ہوئے فرشتوں کے زخم جو کفر کو لگے تھے وہ الگ تھے۔ پیغام تھا امت کے لیے کہ جب بھی یہ امت شوق شہادت اللہ کی بندگی کا علم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ لے کر قرآن مجید کو رہنما اور مقتدی سمجھ کر جغرافیائی، لسانی، مسلکی، فرقہ وارانہ عصبیت سے بالا تر ہو کر اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرے گی تو اللہ براہ راست خود میدانوں میں اترے گا۔ یہ وہ پہلا معرکہ تھا جس معرکے پر شاعر نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ ختم نبوت کا جھگڑا میرے اور آپ کے زمانے میں کھڑا کیوں ہوا یا کھڑا کیا کیوں گیا؟ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا صرف کہ اس امت سے جذبہ جہاد لے لیا جائے، کیونکہ جب یہ امت جذبہ جہاد سے عاری ہوگی تو اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی صلاحیت، اس کا مال، اس کا علم وہ پھر لسانی عصبیت پر، صوبائی عصبیت پر، قومیت پر، جغرافیہ پر اور فرقہ وارانہ عصبیت پر لگے گا اور یہ امت باہم لڑے گی۔ چنانچہ اس امت کے اندر فی زمانہ
انگریزوں نے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے منکرین ختم نبوت میں سے، مدعیان نبوت میں سے ایک اور دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں کھڑا کیا، جس نے ایک ہی چیز کو ٹارگٹ کیا، وہ چیز تھی اس امت کا جذبہ جہاد۔ چنانچہ یہ ایک الگ بحث ہے، میں عاشق آدمی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے اکابر کا پڑھایا ہوا سبق یاد نہیں، لیکن مجھے میرے اکابر نے سبق بعد میں پڑھایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہلے پڑھائی ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ پہلا سبق ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمیں پہلا سبق یہی پڑھایا گیا کہ جب تک تمہیں اپنی جان، مال اور کل کائنات سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے نفس سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ پیارے نہ ہو، تمہارے کو ایمان کی نہ مٹھاس ملے گی، نہ حلاوت ملے گی، نہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ ہم نے تو پہلا سبق یہی پڑھا۔ ہم علمی طور پر بانج نہیں ہیں۔ صدیق اکبر کے دلائل سے لے کر علامہ انور شاہ کشمیری کی علمی دلائل تک، یہ ہماری وراثت ہے اور یہ ہمارا فخر ہے۔ باولپور کی عدالت سے علم کی بارش سے لے کر حضرت بن نوری اور حضرت مفتی محمود کی اسمبلی کی بحث تک، یہ ہمارا تابناک ماضی اور علمی وراثت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ منکرین ختم نبوت کے لیے ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ایسا سبق پڑھایا جائے کہ کائنات میں یہ حبیب ابن زید کی طرح صرف ایک بات کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی بات سننے سے ہمارے کان بہرے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ لیکن آج یہ امت تو دشمنوں کی بات سننے سے بہری نہیں، ان کی بات تو سن رہی ہے، ان کا کلچر اپنا رہی ہے، ان کی ثقافت اپنا رہی ہے، ان کی دی ہوئی عصبیت کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ امت تو نہیں رہی، ہاں یہ امت بہری ہو گئی قرآن کی پکار سے، یہ امت بہری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ ناراض نہ ہونا، یہ امت بہری ہو گئی، امت کی مظلوم بچیوں کی پکار اب اسے سنائی نہیں دیتی، اسے روزہ رسول کی دعائیاں سنائی نہیں دے رہی، یہ امت بہری ہو گئی، یحییٰ سنوار کی اسے خون کی بوندیں بھی نہیں جگا سکی۔ چوتھی قیادت شہید ہو رہی ہے فلسطین کی، سب 60 سال سے اوپر ہیں، اور جس جرت، جس شان سے وہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنے نہیں غیر بھی سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جب میرا کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے، مرزے کی نبوت کے دعوے پر تلوار نہیں پڑتی، بلکہ رسول اللہ کی ختم نبوت مسلم ہوتی ہے، اور مرزا دجال کی دجالی دنیا پر عیاں ہوتی ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، کہ جس جہاد کو، جس جذبہ قتال کو، امت کی جس غیرت اور حمیت کو تم ختم کرنے آئے تھے، اس امت کے چند مٹھی بھر غازیوں نے اور اس امت کے شہیدوں نے وہ جذبہ جہاد مسلمانوں میں نہیں غیروں میں بھی پیدا کر دیا۔ تم اس جاپانی بھوڑے کو بھول گئے؟ وہ جاپانی بھوڑا جو روزانہ اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے آتا ہے اور اپنے پورے پھیپڑوں کا زور لگا کر ایک نعرہ لگاتا ہے کہ اسٹاپ، بند کرو یہ نسل کشی۔ یہ امت بہری ہو گئی۔ جاپان کے بھوڑوں نے تو فلسطین و کشمیر کی صدائیں سن لی، لیکن یہ امت بہری ہے۔ یہ اب بھی لڑ رہی ہے صوبہ پرستی پر، یہ اب بھی لڑ رہی ہے لسانیت کے نعروں پر، یہ اب بھی لڑ رہی ہے کنویں کا مینڈک بن کر جغرافیہ پر، یہ اب بھی لڑ رہی ہے فرقہ پرستی پر۔
جہاں لڑنا چاہیے تھا، جہاں آواز بلند کرنی تھی، وہاں یہ امت خاموش ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری خاموشی تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ فارمی مرغی بنو گے، دڑبے میں کسائی کا ہاتھ آئے گا، اور کسائی کا ہاتھ دڑبے میں پڑ چکا ہے، لیکن کسائی نے غلطی سے اس بار ہاتھ دیسی مرغیوں کے دڑبے میں ڈال دیا۔ چند ہیں، چند۔ ذرا سوچو یار، اس امت کا 1% طبقہ بھی نہیں ہے، وہ 1%، 1% طبقہ نہیں ہے۔ ادھر کشمیر سے لے کر فلسطین کی مقدس سرزمین تک، جو ہندوؤں اور یہود کے مقابلے پر، ہنود اور یہود کے مقابلے پر کھڑا ہے، وہ 1% طبقہ نہیں ہے اس امت کا۔ کیونکہ اس امت کی تعداد اگر منیمم 1.5 ارب مان لیں، چلیں 1.25 ارب نہ صحیح، تو 1.5 ارب کا 1% بنتا ہے 1.5 کروڑ۔ 1% نہیں ہے اس امت کا، لیکن ہنود و یہود کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ سوچو اگر یہ امت 100% کھڑی ہو جائے، اس کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ اکبر کے علاوہ کوئی نعرہ نہ رہے، لیکن یہ امت تو سوئی ہوئی ہے۔ یہ امت تو اللہ کے لیے نہیں لڑ رہی، یہ امت تو جغرافیہ کے لیے لڑی تھی، آج اپنے جغرافیہ میں بند ہو کر ماری جا رہی ہے۔ یہ امت زبان پر لڑی تھی، آج ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ انہوں نے لسانیت کو اپنی شناخت بنایا تھا، آج ان کی اپنی شناخت کو زمین بوس کر دیا گیا۔ کہاں ہے وہ انا العرب انا ترک کے نعرے؟ اگر انا العرب انا ترک کا نعرہ ترکوں اور عربوں کو عزت کے بجائے ذلت دے گیا، تو انا السندھی، انا البلوچی، انا الپنجابی، انا الکشمیری، انا الپختون کا نعرہ کہاں عزت دلائے گا مسلمانوں؟ یہ مذہب تقسیم کا مذہب نہیں ہے، یہ جمع کا مذہب ہے۔ میرے رسول اللہ نے انصار و مہاجرین کو تقسیم نہیں کیا، جمع کیا تھا۔ اوس اور خزرج کو تقسیم نہیں کیا، جمع کیا تھا۔ تقسیم یہود کی فطرت ہے، میرے رسول اللہ کی شفت اور شان جمع ہے۔ سارے ادیان کو میرے رسول اللہ کی ذات میں جمع کیا گیا۔ اور رسول اللہ کی ذات کو بکھیرا تو صحابہ کی جماعت بنی۔ اگر انا العرب انا ترک کے نعرے کو عزت نہیں ملی، تو قومیت و لسانیت و عصبیت کے کسی نعرے کو عزت نہیں مل سکتی۔ تو میں سے یحییٰ سنوار کا رشتہ دار ہے کوئی یہاں؟ اسماعیل ہنیہ کا رشتہ دار ہے کوئی یہاں؟ عز الدین القسام شہید کا رشتہ دار ہے کوئی یہاں؟ احمد یاسین شہید رحمت اللہ علیہ کا کوئی رشتہ دار ہے یہاں؟ تم میں یہاں کمانڈر سجاد کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تم میں یہاں کوئی برہان وانی کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تم میں یہاں کوئی علی گیلانی کا رشتہ دار ہے؟ تم میں یہاں کوئی غازی بابا شہید کا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا، کیا تمہارے دلوں میں عز الدین القسام، اسماعیل ہنیہ، احمد یاسین، برہان وانی، کمانڈر سجاد اور غازی بابا کی محبت دل میں ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ خود رہا، تاکہ میں دنیا کے بتاؤں کہ نہ مرزا جیسے دجال ختم نبوت کا دعویٰ کر کے امت کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی جدیدیت اور الہادیت کا علم بردار لسانیت و صوبائیت و قومیت کا نعرہ لگا کر اس امت کو تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ امت اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہے گی۔ تمہیں یحییٰ سنوار سے محبت ہے یا نہیں؟ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے علاقے کا ہے، تمہارے صوبے کا ہے، تمہاری قوم سے ہے، تمہاری برادری سے ہے؟ نہیں۔ لیکن اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ دل احمد یاسین کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں؟ بلال حبشی کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں؟ سید الشہداء کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں؟ کیا یہ دل حضرت حنظلہ کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں؟ جب ہے تو مان لو کہ عزت
اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی اطاعت اور قرآنی احکامات کے ماننے میں ہے، قومیت، لسانیت اور جغرافیہ اور فرقوں میں نہیں ہے۔ بہرے مت بنو، سری نگر سے لے کر الغزہ تک، القدس سے لے کر سری نگر کی جامع مسجد تک تمہیں مظلوم پکار رہے ہیں۔ تم اگر ان مظلوموں کی حمایت میں ان مظلوموں تک پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم اپنے دلوں کے اندر سے علاقائی، لسانی، برادری اور فرقہ وارانہ عصبیت ختم کر کے انہیں بتاؤ کہ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں اگر ہمارے جسم تم سے دور ہیں۔ اگر تم مرزا قادیانی کی نبوت کو باطل سمجھتے ہو، اور یقیناً ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، اگر ہم مرزے کو دجال مانتے ہیں اور یقیناً وہ دجال ہے، تو پھر تمہیں اپنے دلوں کو اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی محبت اور اس جبین کو قرآن کے احکامات کے سامنے جھکا کر دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم اسلام کی جغرافیائی سرحد کا معاملہ ہو یا اسلام کی نظریاتی عقیدے کی سرحد کا معاملہ ہو، یہ امت ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی انشاءاللہ۔ بتاؤ انہیں کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، بولیں لا شرقیہ ولا غربیہ، بلند آواز سے پتا چلے کہ ہم نے جغرافیہ کو، لسانیت کو، قومیت کی عصبیت کو پاؤں نیچے روند دیا۔ صحابہ نے روندا تھا۔ بلال حبشی کا جغرافیہ حبشہ تھا، آج اس کا جغرافیہ بھی عزت والا ہے، بلال بھی عزت والا ہے۔ صہیب رومی نے روندا تھا، آج صہیب رومی بھی عزت والا، اس کا جغرافیہ بھی عزت والا۔ سلمان فارسی نے روندا تھا، جو بھی اس امت کے لیے اپنے علاقائی، لسانی، صوبائی، فرقہ وارانہ عصبیت کو روندے گا تو سلمان فارسی کا اعزاز پائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، جو یہ سمجھتا ہے وہ یہ نعرہ لگا کر روندے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، محمدیہ، جہادیہ۔ میرے ساتھ ہم آواز ہو کر کے لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، محمدیہ، جہادیہ۔ ہاتھ بلند کر کے کہو، دل کے جذبے کے ساتھ کہو، ایمانی نظریے کے ساتھ کہو، تاکہ اہل کشمیر، اہل فلسطین صرف مسلمان مظلوم نہیں، دنیا کے کافر مظلوموں کو بھی امید بنے کہ امت جاگ گئی ہے۔ لہذا ہاتھ بلند کر کے کہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، محمدیہ، جہادیہ، لا دیوبندیہ ولا سلفیہ ولا بریلویہ، اسلامیہ، محمدیہ، جہادیہ۔ بات اس وقت تو یہ نہیں رہی کہ تم ہاتھ یہاں باندھو گے یا یہاں باندھو گے، اب تمہارے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ اب بات یہاں نہیں رہی کہ تم درود اونچا پڑھو گے یا آہستہ پڑھو گے، اب تو تمہاری زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ بات یہ نہیں رہی کہ تم آمین اونچی بولو گے یا آہستہ بولو گے، اولا اور غیر اولا کا معاملہ ہے۔ اب تمہاری زبانوں سے اللہ اکبر کا نعرہ چھینا جا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر میں آگ بھڑکے، وہ اپنے دلوں کو جذبہ جہاد سے معمور کر لے، کیونکہ میرے نبی اس دنیا میں آئے تھے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کس نے؟ تو وہ فرما رہے ہیں کیوں بھیجا؟ اللہ بتا رہا ہے میں نے اس لیے بھیجا اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کر،
خالی نہیں بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ سچا نظام دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب ہو جائے. اور مرزے کو بھیجنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزے کو کس نے بھیجا؟ انگریز نے بھیجا. میرے رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلی کے مقصد کے ساتھ، اور مرزے کو انگریز نے بھیجا کہ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال. ہر وہ لڑائی، ہر وہ جنگ، ہر وہ معرکہ جس کے پیچھے نفسانی اغراض ہو، جس کے سامنے لیظہرہ علی الدین کلی کا مقصد نہ ہو، جس کے سامنے ان الحکم الا للہ کا نعرہ نہ ہو، ہر وہ لڑائی وہ معرکہ جو دین کے غلبے اور مظلوم کی حمایت کے لیے نہ ہو، وہ جنگ ہے، وہ فساد ہے، وہ فتنہ ہے. اور ہر وہ لڑائی جو اللہ کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، انسانیت کو قرآن کا نور پہنچانے کے لیے ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں. انہیں محبت کے دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے نہ نظریے میں بھام ہے، نہ ہماری دعوت میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ ہماری فکر میں کوئی خلل ہے. ہم نہ تذبذب کا شکار ہیں، نہ بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، نہ شک میں ہیں. ہم لا ریب فیہ کہ عقیدے پر کھڑے ہیں. ہمیں کوئی تذبذب نہیں، کوئی بے یقینی نہیں، کوئی شک نہیں، نہ اپنے عقیدے میں، نہ اپنے عمل میں، نہ اپنے عمل کے انجام میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ احد. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. ہمارا عمل ہے کہ ہم اس دنیا کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے دنیا کے جتنے ظالم ناسور ہیں ان کے آپریشن کے لیے ہمیں رسول اللہ نے جہاد کا فریضہ دیا ہے. ہم نہ یہود کی طرح ظالم ہیں، نہ ہم بعض نصرانیوں کی طرح ترک دنیا کے قائل ہیں کہ کوئی ہمارے منہ پر تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. ہم وہ نصرانی بھی نہیں، ہم وہ یہودی بھی نہیں، نعوذ باللہ، جو ظلم کی ان حدوں کو کراس کر گئے کہ انبیاء کو قتل کر دیا، جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا، جنہوں نے نہ عورتوں پہ ترس کھایا، جنہوں نے نہ بوڑھوں پہ ترس کھایا، جنہوں نے جوانوں کی جوانیاں وہ تباہ و برباد کی، جنہوں نے ارض قدس برباد کیا. اور نہ ہم اس گجرات کے قصائی کے پیروکار ہیں جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر دی. صرف مسلمانوں پہ نہیں، سکھوں پر بھی زندگی اجیرن، منی پور کے نصرانیوں پر بھی زندگی اجیرن، خود اپنے ہی طبقے کے دلت اور آدی واسیوں پر بھی زندگی اجیرن، جس نے مقبوضہ کشمیر کو ایک عالمی بڑی جیل میں تبدیل کر دیا. ہم اس میں سے بھی نہیں ہیں کہ ظالم ہوں. ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، یا تو معاف کریں گے فتح مکہ کی طرح، یا برابر کی ٹکر دے کے انشاءاللہ تمہاری گردنیں اڑا کر تمہارے ظلم کے ساتھ نیست و نابود کریں گے. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا. اب ہمارا ایک ہی کام انتقام انتقام. اب ہمارا ایک ہی کام انتقام. کشمیر کی آزادی تک. جو محبوبین ہیں تم ان کے بارے میں جو دل چاہے پروپیگنڈا کرو. میرا اللہ کا تمہارے سیٹلائٹ میڈیا ان کے بارے میں جھوٹ لکھیں گے، میرا رب تکوینی سیٹلائٹ سے ان کے دلوں میں ان کی محبت امت کے دلوں میں ڈالتا رہے گا، ہر سلیم الفطرت کے دل میں ڈالے گا. آج یحییٰ سنوار کا وہ فوٹو صرف عرب و عجم کے مسلمانوں کا نہیں، یورپ کے بچوں کا بھی آئیڈیل بن گیا.
تم نے انہیں جعلی کردار دیے تھے نا، سپرمین اور کیا کیا کردار ہیں جو بچوں کو دیتے ہیں، اسپائڈر مین، سپرمین، یہ تو سارے فلمی کردار تھے۔ ہم نے دنیا کو حقیقی کردار دیے، اسماعیل ہنیہ، برہان وانی، علی گیلانی، سجاد افغانی، ہم نے دنیا کو حقیقی کردار دیے، احمد یاسین، یحییٰ سنوار۔ تمہاری فلمیں ناکام ہو گئیں، ہماری حقیقت کائنات پہ چھا گئی ہے۔ تمہارے قلموں سے سیاہی سے لکھے ہوئے ڈرامے وہ پسے پش چلے گئے، ہمارے لہو کی داستاں امر ہو گئی، ہمارے لہو کی داستاں امر ہو گئی۔ مسلمانوں، قدر کرو، قدر اپنوں کی، ورنہ غیر مسلط ہوں گے۔ یہ ملک خدا داد پاکستان، یہ مدینہ کے بعد واحد ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اور آج میں اس ختم نبوت کانفرنس کے ذریعے، چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، بے شک یہ کانفرنس یہاں ہو رہی ہے، لیکن یہ میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پیج سے یہ لائیو نشر بھی ہو رہی ہے۔ میں اس کانفرنس کے ذریعے تمہیں فلسطین و کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم شہداء کے لہو کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ گریٹر بلوچستان، گریٹر پختونستان، گریٹر کشمیر، عظیم پنجابی، عظیم سرائیکی، عظیم سندھی کی اور عظیم عرب اور عظیم ترک کی لڑائی چھوڑ کر اللہ عظمتوں والے، رسول عظمت والے، قرآن عظمت والے، انہیں تھام کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے صوبوں کو بھی عزت مل جائے گی، تمہیں بھی تمہارا حق مل جائے گا۔ آج تم حقوق کی بھیک مانگ رہے ہو، کل کوئی اور ظالم تم پر مسلط ہوگا۔ بنگلہ دیش تمہارے سامنے نہیں ہے، جہاں اس نظریے کو ڈبویا گیا تھا، یہ نظریہ ڈوبتا نہیں ہے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جس نظریے کو اندرا گاندھی نے خلیج بنگال میں ڈبویا تھا، آج وہ نظریہ سلہٹ اور چٹاگانگ اور ڈھاکہ کی سرزمین پر پوری شدت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہے کھڑا یا نہیں کھڑا؟ آؤ، قوم پرستی اور لسانیت پرستی چھوڑو، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، اس کی نظریاتی سرحدیں مدینے سے ملی ہیں، آؤ عزم کریں اس کی زمینی سرحدیں بھی مدینے سے ملائیں گے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ اگر تم اس نظریے پر آ گئے، میں آج اس جگہ بیٹھ کر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر تمہیں حق مانگنا نہیں پڑے گا، تم صحابہ کی طرح پوری دنیا کو حق دینے والے ہوگے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر حق دینے والے ہوگے۔ اس لیے اس مملکت خدا داد کی قدر کرو۔ گھر میں ہوتی ہیں خرابیاں، گھر کی خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے، گھر نہیں برباد کیا جاتا۔ گھر برباد نہ کریں۔ مدینہ کے بعد یہ واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنی۔ اگر عمل میں، اگر اس قوم کو ڈیلیور کرنے میں کمی ہے تو وہ ہماری ہے۔ ہمارے اسلاف میں نہیں تھی۔ اور دوسری بات کہ اس کے مقابلے پر جو ریاست نظریے پر وجود میں آئی ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ اس ریاست کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسرائیل وجود پر آیا ہے گریٹر اسرائیل کے نام پر۔
नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु के झूठे दावे पर अब हमने साबित करना है। जब हमारा कुरान कह चुका ये दावा झूठा है उनका, हमने साबित करना है कि ग्रेटर इस्लाम, ग्रेटर उम्मा, ये उम्मत अजीम है, इस्लाम अजीम है। या फिर हमने आपस में लड़कर नऊजुबिल्लाह मिट जाना है, इस्लाम नहीं मिटेगा। तो बेहतर यह है कि उस ग्रेटर इसराइल के मुकाबले पर ग्रेटर इस्लाम का नजरिया लेकर खड़े हों और पूरी दुनिया को बैक ज़बान होकर बताएं कि अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और पूरी दुनिया को बैक ज़बान होकर बताएं कि हम इस्लामी सरहदों का मामला हो या इस्लाम की नजरियाती सरहदों का मामला हो या जोग्राफियाई, हम एक थे। बोलो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है, हम इस रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तो बुलंद आवाज से मिलकर मेरे साथ कहें, अरबों से रिश्ता क्या? बुलंद आवाज से, ये वो खानकाह है जहां जिक्र इसी तर्ज पे होता है। नहीं समझे? बोलो, ये वो खानकाह है जहां जिक्र इसी तर्ज पे होता है। यहाँ रात के अंधेरों में खलवत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह और दिन के जलवों में भी इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। नहीं समझे? जो ये नजरिया रखता है वो बुलंद आवाज से कहे, अरबों से रिश्ता क्या? और बुलंद आवाज से पूरे दिल के जज्बे के साथ। जैसे वो कराची में, मैं मुहाजिरों पे तनकीद नहीं कर रहा, मेरे नबी मुहाजिर थे, मेरा आधा खानदान मुहाजिर है और हिजरत हमारा फख्र है, क्योंकि वह अर्ज़ुल्लाही वासिया। एक ये अकीदा, और दूसरा अकीदा क्या है कि हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। मैं न जोग्राफिया का गुलाम हूँ, न किसी बरादरी का पुजारी हूँ, न मैं ज़बान परस्ती का अकीदा रखता हूँ, न मैं फ़िरका परस्त हूँ। मैं खुदा परस्त हूँ, मैं रसूल का आशिक हूँ, कुरान का पैरोकार हूँ। उसमें कमी ज़रूर हो सकती है अमल में, लेकिन मेरा अकीदा बड़ा वाज़ेह है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जिस दीवानगी के साथ तुमने देखा, जब असबियत का नारा लगता है ना, तो शैतान रगों में खून कैसे दौड़ाता है। उन्हें बताओ कि हमारी रगों में शैतान नहीं दौड़ रहा, हमारी रगों में रहमान और रहमान के पैगंबर की मोहब्बत दौड़ रही है। तो किस दीवानगी से असबियत के नारे लगते हैं, उससे दुगनी मोहब्बत के साथ तुम कलमे का नारा बुलंद करो। बोलो, अरबों से रिश्ता क्या? अरबों से रिश्ता क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? तुर्कों से रिश्ता क्या? पंजाबी से रिश्ता क्या? बलोच से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? अली गिलानी से रिश्ता क्या? याह्या सिनवार से रिश्ता क्या? इस्माइल हनिया से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जब जिंदा हैं तब भी यही नारा, और इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाएंगे तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जाएंगे। मुल्क मिल्लत पे फिदा उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जावेदा करते चलो।